واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت کے دوست تھے۔ کیا تھے؟ دوست۔ اللہ رب العزت کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قرآن مجید میں آیت ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر اپنے جانور چرا رہے تھے، باہر لے کر آئے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت آسمانوں پر بیٹھا اپنے فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ اے فرشتوں دیکھو یہ میرا خلیل جا رہا ہے، اور مال و دولت دیکھو کتنا ہے اس کے پاس۔ پھر سمجھانا تھا نا، بات پہنچانی تھی ہمارے تک، تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ کیوں نہ دوست ہو، مال و دولت جو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں جا کے آزما لو، جا کے آزما لو میرے خلیل کو، پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو دوست بنا لے تو پھر وہ دوست ہوتا کیسا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، ہمارا بھی مال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہو جائے، منظور ہو جائے۔ تو وہ جو فرشتہ تھا وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زمین پر آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور چرا رہے تھے، تو وہ ایک نا سائڈ پہ چھپ کے بیٹھ گیا، جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھا، اور زور زور سے جو ہے نا اللہ اللہ ایسے بلند آواز سے ذکر کرنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، اور اپنے ساتھ جتنا بھی جانور تھے ان کو بھی روک دیا، وہ سارے رک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ کے نوکر چاکر بھی تھے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون سا ایسا بندہ ہے جو میرے محبوب کا نام اتنا میٹھی آواز سے لے رہا ہے، ذرا اس کو میرے پاس تو لے کر آؤ۔ تو جب بندے آپ کے ساتھ جو وزیر مشیر تھے، نوکر تھے، انہوں نے ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد ایک بندہ جھاڑ میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تو آپ کے حکم کے مطابق اس بندے کو لے آیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اتنا اچھی آواز ہے اور میرے محبوب کا نام لے رہا تھا، ذرا ایک بار پھر تو سنا۔ کہنے لگا نا پیسے لگیں گے۔ کہنے لگا آپ فرمانے لگے جی کیا لینا چاہو گے؟ تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا وہ کہنے لگا کہ جی یہ جو اونٹ کھڑے ہوئے نا، یہ سارے کے سارے اونٹ مجھے دے دو، اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے سارے کے سارے اونٹ جو تھے وہ اس بندے کو دے دیے، کیا کہ میرے محبوب کا ذکر سنا مجھے۔ وہ پھر بلند آواز سے اللہ 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 کہنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری وہ پھر خاموش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ بندے خاموش کیوں ہوا؟ کہنے لگا جی آپ کا کام ہو گیا، اگر مزید سننا ہے تو مزید جانور دینے پڑیں گے۔ الغرض المختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنا بھی جانور تھے انہوں نے یکے بعد دیگر سارے کے سارے جو ہے نا اس بندے کو دے دیے جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہوا تھا۔ پھر ذکر سنتے رہے، مال و دولت ختم ہو گیا، ادھر سے ذکر کی آواز بھی بند ہو گئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے بندے ذکر سنا، میرے محبوب کا نام لے، مجھے لذت پہنچا۔ تو پھر وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ جی آپ کے پاس تو اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، اب مجھے کیا دیں گے آپ؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لہٰذا میں ذکر بھی نہیں سناؤں گا۔ تو وہ رب کے خلیل اور اتنا بڑا ریوڑ تھا ان کے پاس جانوروں کا، وہ سارا کا سارا دینے کے بعد یہ فرما رہے گئے کہ اے اللہ کے نیک بندے تو اکیلا ہے، اتنا زیادہ جانور ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے بھی تو تجھے کوئی بندہ چاہیے ہوگا، لہٰذا ان کی رکھوالی کے لیے تو مجھے رکھ لے، میں ہر روز ان کی رکھوالی کرتا رہوں گا، پیسے بھی نہیں لوں گا، اجرت بھی نہیں لوں گا، تو مجھے کھانا بھی نہ دینا، بس یہ کرنا کہ 3 وقت کھانے کے ٹائم تو مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا، بس میری یہی غذا ہوگی، یہ سارا کا سارا مال تو لے لے، یہ میرا نہیں، اور میں خود ان کی رکھوالی کروں گا۔ تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا اس نے اپنی شکل تبدیل کی اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے خلیل یہ سب مال آپ کا ہی ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا جو آپ کی آزمائش کرنے آیا تھا، تو آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو وہ فرشتہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔
تو یہ جو روایت تھی، یہ جو سبق تھا، اس میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے محروم رکھے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن جن کے پاس ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر غرور، تکبر اور فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں پر اللہ کے نام پر مانگنے والا کوئی بندہ آ جائے تو وہاں پر اس کو دینا چاہیے، نہ کہ جناب سینہ چوڑا کر کے کہ اللہ نے مجھے جناب مال و دولت دیا ہے۔ تو بھائی تو شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ تو وقت پلٹنے میں دیر نہیں لگتی زیادہ، کب مرضی وہ چاہے ہمیں دینے والے سے لینے والا بنا دے۔ آج ہمارا ہاتھ ایسے ہے، اگر ہم فخر کریں گے، تکبر کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارا یہ والا ہاتھ ایسے ہو جائے۔ زیادہ وقت نہیں لگنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیر نہیں ہے کسی چیز کی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم بھولے بیٹھے ہیں اس چیز کو کہ خالق کائنات جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ذرا مجھے پہچان تو صحیح، ذرا مجھے ڈھونڈ تو صحیح، تو کہاں ڈھونڈتا پھر لگا ہے، میں تو تیرے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور ایک دفعہ اگر ایک دفعہ ہم محبت سے اللہ کا نام لیتے گئے تو وہ خالق کائنات اتنا ہمارے اوپر شفقت فرماتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ تو بے وفا ہے نا ہم، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اتنا ہم سے محبت فرما رہا ہے۔ اگر ہم با وفا ہو جائیں، اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جائے تو پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ وہ نہ تھے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل کی نہیں، راہ دکھلائے کس کو، کوئی راہ رب منزل کی نہیں۔ تو بھائی اللہ رب العزت کی رحمت تو آوازیں دے رہی ہے، تو دنیا دار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو خود دولت کی تلاش میں گئے، تو اس کی بارگاہ میں آنا جو کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہوں اور جتنا چاہوں دیتا ہوں، بھائی اس بارگاہ میں آ کے مانگ تو صحیح، اس بارگاہ میں آ کر ہاتھ اٹھا تو صحیح۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔